اچھا جو بھی ریسنٹلی ٹویٹ ہوئی جس کے نتیجے میں آپ کو دعوت بھی دی گئی ہے ایف آئی اے میں، اب آپ جائیں گے وہاں پر، یہ اس ایسے موقع پہ بیکاز دس ہیلپ می انڈرسٹینڈ، ایسے موقع پہ اس ٹویٹ کی کیا منطق تھی؟ کیونکہ ایک دن ہم ون فائن مارننگ ہم اٹھے، ہمیں دیکھا جی یہ ٹویٹ ہو رہی ہے، اب اس کا کانٹینٹ کیا ہے وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ ٹائمنگ اور ایسے وقت ایسے ٹویٹ کرنا، واٹ واز دا تھاٹ پروسیس اس کے پیچھے؟ تھاٹ پروسیس جی بیسیکلی صرف یہ ہے کہ 2 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد انہوں ایک بڑا ہی ڈومیننٹ اور ایک بڑا پرو ایکٹیو قسم کی فیلنگ جو پارٹی میں ڈیولپ ہوئی ہے، اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو بی اگین ویری فرینک وتھ یو، وہ یہ ہے کہ جی ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا اور ہمیں انصاف ملنے کی کوئی امید بھی نہیں ہے۔ کنسیکوینٹلی وہ فیل کرتے ہیں کہ جی ہمیں اپنا نیریٹو جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہر ایونیو جو ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور سب سے اسٹرانگ ایونیو ہمارے پاس آج تک سوشل میڈیا رہا ہوا ہے، اور اس وقت یہ اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے، تو وہ ایونیو استعمال کیا گیا۔ اب میں ایک چیز بڑی کلیئر کرنا چاہتا ہوں، خان صاحب جیل میں ہیں، خان صاحب جب میں جاتا ہوں تو میں یہ پین نہیں لے جا سکتا، میں یہ پیپر پین کچھ نہیں کر سکتا، اور کوئی اور بھی نہیں کر سکتا، کچھ نہیں، ان کے پاس کوئی اندرنی چیز جا سکتی باہر، اگر کوئی کتاب ان کو ڈیلیور کرنی ہو تو وہ سپرنٹینڈنٹ کو ڈیلیور ہو جاتی ہے، سپرنٹینڈنٹ صاحب جو ہیں ان کو پہنچا دیتے ہیں، یہ ہمارا میکنزم ہے۔ تو اب یہ جو فنش پروڈکٹ بنا ہے جو سوشل میڈیا نے بنایا ہے وہ خان صاحب نے نہیں دیکھا، ان تک دیکھنے کا کوئی اگر پروویژن ہوتا تو وہ دیکھ لیتے، یعنی کوالٹی ایشورنس فائنل انہوں نے نہیں کی، دیکھی نہیں انہوں نے، لیکن میسج انہوں نے کنوے کیا تھا کہ ان لائنز کے اوپر، فرد واحد کے اوپر ہم ایک جو ہے یہ ٹویٹ کریں گے اس ویڈیو۔ کیونکہ میں سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کرتا، مجھے جو پتا چلا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو پروموٹ کریں، ٹھیک ہے، لوگوں کو پتا چلنا چاہیے، لوگوں کو آگاہی ہونی چاہیے کہ کیا غلطیاں ہم نے ماضی میں کی ہیں، تاکہ وہ سیکھیں کہ ہم یہ غلطیوں کا اعادہ نہ کریں، دوبارہ اعادہ نہ کریں۔ دیٹ از دی میسج۔ اس میسج کے اوپر ان کا جو تھا لوگوں کا وہ ایک اپنی انٹرپریٹیشن تھی جو انہوں نے دی، اب یہ فائنل پروڈکٹ ان تک نہیں، انہوں نے، یہ میری انفارمیشن ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا۔ صحیح، لیکن جب اب ان کو پتا چل گیا کہ یہ اس کانٹیکسٹ کے ساتھ، اس کیپشن کے ساتھ یہ ویڈیو ٹویٹ ہوئی ہے اور اس کے اوپر کیس بن گیا ہے، ہی اپرووز آف اٹ؟ میں نہیں گیا ابھی، اس کے بعد نہیں ملا جی، وہ میں جمعرات کو ملوں گا تو میں ذاتی طور کے اوپر ان سے بات کروں گا۔ کور کمیٹی نے اس کو اون اپ کیا ہے، کور کمیٹی کی حد تک ہم اس کو اون اپ کر رہے ہیں، آپ کے سامنے جی، لیکن اس میں بھی چونکہ مجھے مختلف رائے جو جیسے ہی ٹویٹ ہوئی تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس سے کنارہ کشی کر لی، تو لگتا ایسا ہے کہ سوشل میڈیا اور خان صاحب ایک طرف اور پارٹی کے اندر جو ایکٹیو پالیٹکس کر رہے ہیں وہ لوگوں کی سوچ کچھ مختلف ہے، پھر سوشل میڈیا اور خان صاحب کی سوچ حاوی آ گئی اور یہ اعلامیہ سامنے آ گیا، لیکن انیشل جو ریاکشن تھا اس میں اس ٹویٹ سے تھوڑی لا تعلقی اختیار کی گئی۔ دیکھیے کور کمیٹی میں 2 آراء پائی گئی، لیکن جو ڈومیننٹ رائے تھی اس رائے نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہمیں یہ وی شوڈ ناٹ ڈو دیٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس پرٹیکولر پورشن جو تھا جس کو کہ آبجیکشنیبل ہے، اس کو وہی لیگل کمیٹی کے سپورٹ کیا ہوا ہے، اور ان کی بھی انپوٹ آج آ جائے گی کہ ہم نے اس کا کیا کرنا ہے، اس کو رکھنا ہے یا اس کو ریموو کرنا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ تھی کہ اس کو جتنی جلدی کیا جا سکے وہ بہتر ہے۔ سو کیا پاسبلٹی ہے کہ اس کو یہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو سکتی ہے؟ یہ لیگل کمیٹی کی انپوٹ آ جائے گی تو اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا لگتا ہے ایسے کہ جیسے آپ کی جماعت کے اندر سوشل میڈیا زیادہ حاوی ہے، جیسے اس فیصلے جب شروع میں تنقید ہوئی اور پھر آپ سب کو بیک ٹریک کرنا پڑا، یہ تاثر درست ہے کہ بہت سارے فیصلے سوشل میڈیا اور آپ کی چونکہ وہ بیانیاں چلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیمپیننگ چلائی ہے تو وہ حاوی آ جاتا ہے، ان کا نظریہ، ان کی سوچ، ان کی برانڈنگ، اس کی جو بھی سوشل میڈیا ایک بہت امپورٹنٹ فاؤنڈیشن رہا ہوا ہے پی ٹی آئی کے چھتر میں، اور خاص کر پچھلے 2 سال میں جبکہ تمام ایونیوز ہمارے اوپر بند کر دیے گئے ہیں۔ میری اپنی ذات بھی 6.5-7 مہینے جو ہے وہ میڈیا سے دور رہی، بیکاز میرے اوپر بھی ایک انسٹیٹڈ، انڈکلیئرڈ، انریٹن بین تھا، تو اس کے بعد ہم نے فیل کیا جو شرنکیج آف اسپیس بہت زیادہ ہو گئی تھی، کنسیکوینٹلی جو سوشل میڈیا تھا وہ پلیٹ فارم اور زیادہ ہمارا ایکسپینڈ کر گیا اور زیادہ انفلوئنشل ہو گیا اور زیادہ ہمارے لیے ریلیونٹ ہو گیا، لیکن ان کا انفلوئنس زیادہ ہو گیا ہے شاید کور کمیٹی کے اندر یا آپ کے فیصلوں کے اندر، وہ زیادہ حاوی ہیں، یہ درست اسیسمنٹ ہے؟ بہت دفعہ ہم نے دیکھا اس طرح سے، مروت صاحب کے معاملے میں ہم نے دیکھا اتنا پریشر آیا، اس ایشو کے اوپر ہم نے دیکھا شروع میں کوئی اور بات ہوئی لیکن سوشل میڈیا نے چونکہ اپلوڈ کی تھی، دے اسٹوڈ دیئر گراؤنڈ اینڈ دے ہیڈ دیئر وے ایونچولی، اعلامیے میں سوشل میڈیا کا ایک پورٹنٹ رول ہے پارٹی کے اندر، بہت پورٹنٹ رول ہے جی، وہ پازیٹیو رہا ہے، بہت زیادہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے پی ٹی آئی کے اسٹیشن میں جو اس کی پوزیشن اس وقت ہے، اور پولیٹیکل ہماری لائف لائن جو ہے، پولیٹیکل لائف لائن، اس کو بھی قائم رکھنے میں ان کا بہت بڑا رول ہے، سو ہم ان کے رول کو کم نہیں کر سکتے، وہ ہے، لیکن میں یہ دیکھنا پڑے گا ابھی وہ لیگل کمیٹی کی انپوٹ آ جائے تو میرا خیال وہ بہترین ہوگا تاکہ وہ اس کے اوپر، لیکن آپ کو جو طریقہ کار ہے نا اس میں یہ دیکھیں آپ لوگوں کا بھی اس میں گیپ، آپ کو خود گیپ نظر آیا، خان صاحب جیل میں ہیں،
وہ اس کا کانٹینٹ اپروو نہیں کر سکتے، ایونچولی وہ آئیڈیا کنوے کر سکتے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن کر کے ٹویٹ ہوتی ہے اور پھر آپ کی پارٹی جو ہوتی ہے اس کو ایف آئی اے نوٹسز آتی ہے. یہ گیپ ہے آپ کی میسج. کیا اس پہ مس کمیونیکیشن کی گنجائش ہے؟ کیا اس کے اندر کسی اور کے پاس اتھارٹی ہے کہ اس میسج کو کس طریقے سے پیکج کر کے کرنا ہے، اور اگر کل کوئی کلیم کرنا پڑے عمران خان صاحب کو عدالت کے اندر، وہ اس سے ڈسٹنس کر سکتے ہیں کہ بھئی دیز ور ناٹ ایگزیکٹ مائی ورڈز؟ دیکھیے کمیونیکیشن کا تو بہت بڑا ایشو موجود ہے نا، اس بارے میں تو میں بالکل ڈینائی نہیں کر سکتا. انفیکٹ یہ ہماری کمپلینٹ ہے کہ کمیونیکیشن کا ایشو ہے. اب ہفتے میں ایک دفعہ ہم ملتے ہیں، جب آپ پین اور پیپر کے بغیر جاتے ہیں تو پھر یہ اتنا دماغ انسان کا وہ جو بولتے ہیں ہم نے ان کو یاد رکھنا ہے. کئی دفعہ ہوا ہے کہ جی نہیں یاد رہتا، پھر ہم باہر نکلتے ہیں 6 بندے اکٹھے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار کہ اس نے کیا کہا، خان صاحب نے کیا کہا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا. ان اسپائٹ آف دیٹ دیر از آلویز a possibility of miscommunication. اور بھی جب لوگ جاتے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ بھی ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا. تو ہم نے بسا اوقات جیل اتھارٹیز کو بھی ریکویسٹ کی ہے، ہم نے کورٹ کو بھی کہا ہے کہ ہماری جو کمیونیکیشن لیول کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں یہ فیسلٹیز دی جائیں، ہم پین اینڈ پیپر اندر لے جا سکیں، اس کو چیک کر لیں. بے شک کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، واپس بھی آئیں تو چیک کر لیں کہ کیا ہے جو ہم نے نوٹ لکھے ہوں. نہیں تو آپ تو کہہ رہے پیپر پین ہے، تو یہ مہدی حسن صاحب کا انٹرویو کیسے ہوا؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. 8 سوال تھے، سارا یہ تھا جی، سب یہ تھا. وہ ایک مہدی صاحب نے یہ سوال آپ میں سے کسی کو بتایا؟ ہمیں سے نہیں بتایا جی، یہ ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، بیکاز جب ہم ملتے ہیں نا، جب پولیٹیکل کمیٹی ملتی ہے تو کسے بتایا؟ وکیل؟ اس آگے اتنا بڑا وہ شیشے کا ہمارا بیریئر ہوتا ہے. تو کسی وکیل کو دیا جی؟ موسٹ پروبیبلی کسی طرف سے گیا ہے، اور ان وکیل نے پھر وہ جواب اپنے ذہن میں بالکل اس طرح سے آگے جا کے ٹائپ کر کے بتا دیا. دیٹ از دی اونلی وے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اب ان کو اوپر نہیں مار سکتا. وہاں میں جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں ہماری 3-4 جگہ تلاشی ہوتی ہے. آئی تھنک آئی ایم سوری آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دی فیکٹ نو کہ کس طریقے سے تلاشی تو وہ اٹس میڈیٹڈ. بہت شکریہ روپ صاحب، بہت بڑی انٹرسٹنگ یہ گفتگو ہماری رہی. صاحب کیا لیگلی کل اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری جو بھی لیگل کمیٹی ہے وہ اس کو طے کرے گی. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہمارے ساتھ